کہ حوریں ہوں گی اور دریا ہوں گے، شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کا دریا ہوگا اور پانی کا، اور یہ حوروں کے ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، حوروں کی ڈیزائن تک پیش کی تاکہ یہ نالائق ہمارے بندے جو نالائق ہیں وہ دنیا میں کسی عورت غیر محرم کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے ڈیزائنر کو نہ بھول جائیں کہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چند دن کا مجاہدہ ہے، ہمیشہ کے لیے عیش ہے اور ہمیشہ دائمی عیش جس کو ملنے والا ہے جنت میں، اس دائمی عیش کا عکس و فیضان دیکھو، چڑیا 1000 میل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر ہے، تو جن کو جنت مقدر ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں میل سے وہ سایہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کیسے مسکراتے رہتے ہیں، کیسے ہنستے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہو گئی۔ امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہے، وہ کیپسول اور ٹکیا کھاتے ہیں، خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ٹکیا وکیا سب ختم، دواؤں کی ٹکیا ختم مگر انڈے کی ٹکیا کھلا دیتا ہوں۔ مہمان ہوتا ہے بیچارہ دور سے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اور رمضان شریف کا مہینہ تو صحبت مکان ہے، نعمت مکانی ہے، آپ کا ایک رہ رہے ہیں ایک اللہ والے کے ساتھ، اور رمضان زمان ہے، تو جب زمان اور مکان دو انجن لگ جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو۔ اکثر بزرگوں نے رمضان میں اپنے مریدوں کو اپنے ہاں اکٹھا کیا، شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے، بغیر لالچ کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیلا کی لالچ میں مجنوں نے جنگل میں کتنے آہو فغاں کیے، کیسے کیسی مصیبتیں اٹھائی۔ ایک دن آج سے 40 سال پہلے میں عزیز آباد گزر رہا تھا کہ ایک بڑے میاں نے شیروانی پہنے ہوئے مجھ کو مصافحہ کر کے کہنے لگے کہ 1 منٹ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنی ایک بیوی پر میں عاشق ہوں مگر آج کل وہ جوتیاں لے کر دوڑاتی ہے، مجھ سے ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ میں رونے لگا، میں نے کہا کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسی فکر ہو جاتی کہ ہم ان کو ناراض نہ کریں، کچھ ایسا استغفار درد دل سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس کی تو نیند حرام ہے، اور ہم چائے پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، مکھن اڑاتے ہیں، نافرمانی کے باوجود دل سیاہ سے کالے دل سے، اور عیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ عیش؟ سر پر جوتے ہیں، منہ میں کباب ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے، تو اللہ کا پکڑا ہوا سارا عالم اس کو چھڑا نہیں سکتا خدا سے، سارا عالم مل کر کے اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدھے ہیں، ان کی عقل کا ان کے دماغ میں نام و نشان نہیں ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ الناس ینامون، لوگ سو رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تب انتبہوا، پھر جاگ جائیں گے، موت ان کو جگائے گی اور انتباہ کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نام پر یہ درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ سب کو، خواتین کو بھی، کہ دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو یا بے چین و پریشان رہنا چاہتے ہو، اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین و خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ مالک کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اور گناہوں کی لذت لینے والا ہمیشہ اپنی زندگی کو
عذاب الہی میں اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہا ہے، اقدام کر رہا ہے۔ چین کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی علاج فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تم کو بڑی بالطف زندگی دیں گے۔ یہ ترجمہ حقیق الامت کا ہے۔ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے۔ تمہاری کھوپڑی پر عذاب ہے، ورنہ گناہوں کے اسباب بھی گٹر لائنوں میں، دنیاوی بے عزتی بھی ہے، دل بھی پر بھی پریشانی رہتی ہے ہر وقت کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جب اللہ پوچھے گا۔ 3 قسم کا عذاب ہر وقت رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور اس کے وارثین کہیں ہم سے انتقام نہ لیں۔ اور اگر اللہ کا اسی حالت میں موت آئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ زندگی میری دی ہوئی اور تم اپنی منمانی عائش کرتے تھے، مجھے آسمان والے کو بھلا کر زمین پر رہتے تھے۔ وہ زمین والا کیسے عائش میں رہے گا جو آسمان والے کو بھلا دے گا؟ اب مائک پر نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ سلامت رہو، باکرامت رہو، تا قیامت رہو۔ اللہ پاک اس گلشن کو آباد رکھے۔ نعرہ لگانے والے نے مائک ادھار لے لیا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ اگر زندگی میں ایک دفعہ سے ہی کوشش کرو کہ کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے یہاں بستر لگا دو اور یہ مصرع پڑھو، بستر لگا دیا ہے تیرے در کے سامنے۔ الحمدللہ اختر کو میرے رب نے توفیق دی، جوانی میں پہلی ہی ملاقات میں 40 دن میں نے اپنے شیخ کے پاس گزارا ہے، پہلی ہی ملاقات میں، مگر وہ چلہ آج تک مجھے مزہ دے رہا ہے۔ اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، تو مجھے اپنے مشائخ بزرگان دین اور وہ اللہ والے یاد آتے ہیں جن کی صحبت میں اختر رہا ہے اور جن کی نظر محبت کی مجھ پر پڑی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ زمین پر سورج کی شعاع آ جائے، دھوپ آ جائے تو زمین اپنی روشنی پر ناز نہ کرے، سورج کی شعاؤں کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن دھوپ میں اور آفتاب میں کیا نسبت ہے کہ دھوپ شعاع شمسیہ ہے، شعاع شمسیہ سورج کی کرن، لیکن سورج سے الگ ہے یا نہیں؟ آپ دھوپ کو سورج نہیں کہہ سکتے، مگر سورج سے الگ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب معرومی کا وہ شعر حل ہو گیا کہ خاصان خدا خدا نہ باشن، اللہ والے خدا نہیں ہیں لیکن وہ خدا جدا نہیں ہے، خدا سے الگ بھی نہیں ہو۔ دیکھ لو دھوپ نظر آ رہی، سورج کی شعائیں جہاں پڑ رہی، آپ اس کو سورج نہیں کہہ سکتے، لیکن سورج سے الگ بھی نہیں۔ ابھی سورج ہٹ جائے سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ والے اللہ نہیں ہیں، اللہ کہنا ان کو کفر ہے، شرک ہے، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ دھوپ اور سورج میں جو نسبت ہے وہی اللہ تعالیٰ میں اور اللہ والوں میں ہے کہ اللہ کے نور سے روشن ہے، وہ ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اور دھوپ کی گرمی سے سورج کی گرمی مل جاتی، دھوپ میں بیٹھ کر دیکھ لو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی۔ سورج کی دھوپ میں دیکھو، دھوپ میں بیٹھو، لیکن دھوپ کی گرمی سے آپ کو سورج کی گرمی ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی گرمی ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرمی مل جائے گی، اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے گا۔ تو یہ مہینہ مبارک تھا اور آنے والا ہے اگلا جمعہ جو آئے گا وہ حالت رمضان میں ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اتنے دن پہلے جس کو جہاں مناسبت ہو، میں اپنی طرف نہیں کھینچ رہا ہوں،